ہر ایک کو آج اپنے خیالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ خیالات کسی کے درست نہیں ہیں، خیالات کو درست کرنا پڑتا ہے۔ خیالات یہ بگڑتے ہیں، دماغ میں جو وسوسے شیطان کی جانب سے آتے ہیں، ہم اس وسوسوں کو چھوڑ دیں، اس پر دھیان نہ دیں۔ وسوسوں کو آنا ہے لیکن اس سے باز ہمیں آنا ہے۔ یہ وسوسے دماغ میں اس کو آنا ہے لیکن اس سے باز ہمیں آنا ہے۔ ہم ان وسوسوں کو کنٹرول کریں، گناہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں، خیالات کو درست کریں۔ یہ برے خیالات یہ ناپاکی ہے، برے خیالات یہ دل کو مریض بنانے والے ہیں، اور یہ ناپاک خیالات جو آتے ہیں یہ بدترین جراثیم ہیں۔ ناپاک خیالات کا مالک جو بنتا ہے وہ عمر دراز کو نہیں پاتا، اس لیے یہ ناپاک خیالات سے ہر ایک کو دور ہونا ہے۔ جو نفس کا غلام بن کر رہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو نفس چاہتا ہے وہ وہی کرے گا۔ یہ نفس بندے کے دل کا بیڑا تباہ کرنے والی ہے۔ یہ ایسی بری عادت ہے جو نفس کی غلامی کرتا ہے۔ نفس امارہ کا ہمیشہ غلام بن کر رہتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ سے جو نفس چاہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اس سے ہم خاص کر بچیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ اور جب گناہ تم سے صادر ہو جائے تو پریشان نہ ہو، نہ گھبرائیں، بس بندے کے دل میں خوف خدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چاہے تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو مسلمانوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصیبت میں خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ اللہ کے فضل و کرم کے امیدوار رہو۔ حق تعالی قرآن میں فرماتا ہے، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ خدا کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو تو خدا سے بڑی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ چاہے تم جتنے بھی گناہ کر لو، تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک کیوں نہ ہو، دل میں یہ خوف ہو، یہ امید ہو بندے کو کہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی۔ تو میرے پیارو، سچی توبہ کر لو، زندگی میں ایک ہی مرتبہ سچی توبہ کر لو، اللہ تمہارے اس زندگی کو بدل دے گا، اللہ تمہارے اس تمام گناہوں کو بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا تمہیں ان تمام گناہوں سے۔ اور ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تمہیں سچا پکا اللہ والا بننا ہے نا، اگر تمہیں اللہ والا بننا ہے تو ایک ہی کام ہے، صرف وہ کام یہ ہے کہ گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، دیکھو آپ اللہ والے بن جائیں گے۔ اللہ والا بننے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ گناہ ہر ایک سے صادر ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ کسی سے گناہ صادر نہیں ہوتا، ہر ایک سے گناہ صادر ہوتا ہے، لیکن اس سے باز آنا ہمارا کام ہے۔ اللہ سے ہم ہر وقت توبہ کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کے اندر احساس مر چکا ہے، گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ کر رہے ہیں۔
کمرے میں نوجوان بچے بیٹھ کر چار دیواری کے اندر موبائل کے ذریعے گناہ کر رہے ہیں. یہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے. یہ نوجوانوں کے لیے زندگی خراب کرنے کے لیے کافی ہے. جیسے انسان سانپ اور بچھو سے بچتا ہے اور ڈرتا ہے، اسی طرح انسان موبائل سے بچے. جتنے خطرناک نقصان پہنچانے والے جو بچھو اور سانپ ہیں، جتنا نقصان ان سے نہیں پہنچتا اس سے کئی زیادہ نقصان ان موبائلوں سے ہمیں پہنچتا ہے. ہمیں ان موبائلوں سے باز آنا ہے. یہ موبائل یہ جہنم کا ایک گڑھا ہے. یہ موبائل جہنم تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. یہ موبائل آج کے نوجوانوں کے دماغ کو خراب کر رکھا ہے. چھوٹے چھوٹے ننھے اور معصوم بچے بھی موبائل کے شکار بن چکے ہیں. ہم ان موبائلوں سے باز آئیں، گناہوں سے باز آئیں. ان موبائلوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہیں. چوبیس گھنٹے ہم صرف موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں ہے ہمیں. ان موبائلوں سے باز آ جائیں. موبائل جیسے فتنے کو ہم چھوڑ دیں، پرہیز کریں، توبہ کریں اللہ سے. اپنے اعضاء کی حفاظت کریں. جس کو ہم گناہوں میں لگائے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، زبان، جسم کا ہر عضو گناہوں میں ملوث ہے. ہر ایک گناہوں میں ملوث ہے، لیکن ہمیں وہ آج پتہ نہیں چل رہا ہے. اسی موبائل کے بنا پر ہم آج ان تمام اعضاؤں کو گناہوں میں ملوث رکھے ہوئے. موبائل کی وجہ سے ہر ایک گناہوں میں ملوث ہے. باز آ جائے.